حي على الفلاح. کہ سوشل میڈیا پر کئی اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ انویسٹ کریں اور روزانہ کی بنیادوں پر ان کا مال جو ہے پروفٹ کی صورت میں بڑھے گا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ ممبرز بنائیں گے تو ان ممبرز کے مال میں سے ان کو کمیشن بھی دی جائے گی، بلکہ اگر تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بھی کسی کو ممبر بناتی ہے، شرط یہ ہے کہ سیکنڈ ممبر جو ہے وہ انویسٹ کرنے والے نے بنایا ہو۔ سیکنڈ سے اگر تھرڈ پارٹی کسی کو ممبر بناتی ہے تو اس کا بھی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ فرسٹ کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو وہم نہ حق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اب اس کے حرام ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک بلائنڈ اندھا فورم ہے جس پر آپ کی ذاتی یا پاکستان کی گورنمنٹ کی کوئی گرپ نہیں ہے۔ کسی بھی اندھی جگہ پر جس پر آپ کی یا قانون کی گرپ نہ ہو اس کے اندر انویسٹمنٹ، شراکت داری مالی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ آپ کا پیسہ کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ پارٹی مجہول ہے، ان نون پارٹی ہے، آپ کا مال کہاں لے کر جاتے ہیں یہ ان نون ہے۔ یہ دو بنیادی وجہ اس کے حرام ہونے کی۔ پھر تیسری جو حرام ہونے کی وجہ ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی کا کمیشن فرسٹ کو مل رہا ہے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور پھر اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ کہ اس کے اندر جوا بھی ہے۔ جوا کیا ہے؟ میں اس کی مثال دے کر وضاحت کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ بٹ صاحب ہیں، ان کو میں ممبر بناتا ہوں، ان کا کمیشن جو ہے وہ مجھے ملتا ہے۔ اب یہ جو آگے ممبر بنائیں گے یہ بھی دوڑیں گے، میں بھی دوڑوں گا۔ اگر میں پیچھے رہ جاتا ہوں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو مجھے لاس ہونا شروع ہو جائے گا، میرا پروفٹ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو جوا کہتے ہیں۔ ایک منٹ جی، سوال پورا ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تو یہ آئیڈیا، اس طرح کی جو ایپس ہیں کبھی بھی اپنے پیسے ان کے اندر نہ لگائیں۔ وہ آپ کے اندر یہ سوچ پیدا کرتے ہیں کس کے ذریعہ؟ تو یار 20,000 کی تو بات ہے نا، بھاگ جائے گا تو کیا ہوگا، 20,000 ہی تو ہے۔ اب وہ لاکھوں لوگوں سے 20,000 کر کے اینٹ لیں۔ اب کل ہماری مسجد کے اندر ایک بندہ زور کے بعد بیٹھا ہوا تسبیح پھیری جائے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا میں آئیڈیا ایپ دے وچ پیسے لائے نے تو ایپ بند ہو گئی۔ وہ 24 گھنٹے میں کوئی 2 گھنٹے کھول دیتے ہیں پھر بند ہو جاتی ہے۔ FIA جب اس کے خلاف کارروائی کرے گی تو وہ بند ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میرا سوال ہے پر تو جڑا جج صاحب نے کیتا ہے، میں 4 منٹ کو 30 سیکنڈ جو 5 ممبر جڑے بیٹھے ہیں جج صاحب ان حافظاں کے خلاف فیصلہ دیتا، یہ بارے کی کہیں گے؟ 20 نمبر جڑے حافظاں ملنے چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے؟ سوال ہے سپریم کورٹ کے ججوں نے حافظوں کے جو 20 نمبر مختلف امتحانات کے اندر جو پلس ہوتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے، میرے علم کے مطابق تو خاموشی اختیار کی گئی ہے، کوئی اس کے بارے میں واضح انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، لیکن ہم پھر بھی اس پر تبصرہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ علم جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، دنیا اور آخرت میں شرف اسی کی بنیاد پر ہے، اور اس کے نمبر دینا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کافر جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے حکمرانوں نے انڈیا پاکستان میں جو پارچوریشن ہوئی اور جس بنیاد پر ہوئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بتدریج اپنی نالائکیوں کے ساتھ وہ فرق جو ہے وہ رہنے نہیں دیا، بلکہ اب
انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں، زیادہ آسودہ حال ہیں، یعنی اچھے ہیں اور روزگار کے مواقع ہیں اور تحفظ میں ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر بھی حاکم وقت کو نگاہ کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ، خوراک اور ضروریات، روزگار کے مواقع، ان تمام امور کی طرف جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی، اداروں کی توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آپس میں لڑتے ہیں، لڑنے سے جب یہ فارغ ہوں گے تو تب جو ہے وہ ملک کا کچھ سوچیں گے۔ عمران خان صاحب ہیں، جب ان کی باری تھی انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے یا انتظامی صلاحیتوں سے ملک کو کچھ نہیں دیا اور یہ بھی کچھ نہیں دے سکے، اور ہر آنے والا جو دن ہے وہ گزشتہ دن سے بدتر ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے حکمران ہمیں دے، ایسے ججز دے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں، نبی کے طریقوں پر چلنے والے ہوں اور مخلوق کے حق میں، انسانوں کے حق میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ دوسرا، امریکن اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے جسے مرکنٹائل مارکیٹ کہا جاتا ہے، جس میں مختلف اشیاء ہیں، کرنسی ہے، کروڈ آئل، گولڈ، سلور، اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فورم پاکستان میں جو ہماری ایکسچینج ہے وہ الاؤ کرتی ہے کہ جی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک حدیث سنی تھی، اس میں بھی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے جو مال خریدا ہے اس پہ کسی نے کوئی مال خریدا تو وہ وہیں پہ اس کو سیل کرنے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے کے جاؤ، اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرو اور اس کے بعد اس کو سیل کرو، ٹھیک ہے، اور تاکہ اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرو۔ اب اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا اس طرح ہے کہ وہ ایپ میں آپ کے بیلنس آ جاتا ہے، ایپ کے تھرو آپ اس کا پروفٹ اینڈ لاس دیکھتے رہتے ہیں اور سسٹم چلتا رہتا ہے۔ ایک تو وہ بتا دیں کہ وہ لیگل ہے یا نہیں ہے، مطلب الاؤ ہے شریعت کے مطابق۔ دوسرا، اس میں دو آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں پرچیزنگ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے کچھ رقم ڈالی اور میں نے اس کے اگینسٹ مال پرچیز کر دیا، پرچیز تو اوکے ہو گیا کہ میں نے اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ پروفٹ میں جائے گا تو میں بیچ دوں گا، لاس میں ہوگا تو میں ویٹ کروں گا یا لاس سے چیکنگ کر کے اس کو بیچ دوں گا۔ دوسری اس میں ایک بہت بڑی آپشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ مال خریدتے ہیں اسی طرح آپ مال بیچ بھی سکتے ہیں، مطلب آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہے لیکن وہ آپ مال بیچ دیتے ہیں۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، میں اس پر عرض کرتا ہوں۔ سٹاک جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ذخیرہ، اجناس۔ سٹاک ایکسچینج بنیادی طور پر یہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر مختلف جو کمپنیز ہیں وہ اپنے اجناس کے اثاثے کو ظاہر کر کے فروخت کرتی ہیں۔ فروخت کیا کرتی ہیں؟ فروخت جو ہے وہ شیئرز فروخت کرتی ہے۔ اب اس میں بہت زیادہ فراڈ ہے، اگر تو یہ حقیقت ہے اور اس کی قانونی حیثیت ہے اور آپ کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے تو پھر آپ اس میں ایک شرط کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں بنیادی۔ وہ شرط کیا ہے کہ وہ جو مال ہے جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، جس جنس میں، وہ حلال ہونا چاہیے، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات ہے ملکیت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت کے اصول یونیورسل ہیں، عالمگیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم محیط ہے جو آنے والے وقت اور اس کے تمام لمحات کو اپنے احاطے کے اندر رکھتا ہے۔ موجودہ حالات میں شریعت نے ہماری پوری رہنمائی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مال کو خریدیں، منتقل کریں اور اس کے بعد بیچیں، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو مال منڈیوں میں ٹھیوں پر فروخت ہوتا ہے، آڑتیوں اور پھڑیوں کے درمیان جو ایک فرق ہے کہ آڑتی جو ہے وہ گاڑی کے ذریعہ مال خریدتا ہے اور پھڑیا جو ہے وہ اس سے مال لے کر منتقل کر کے اپنے ٹھیے پر لا کے فروخت کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے۔ اب آن لائن ہم جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آن لائن جو ہے جو مستقل نامور اور ریئل ادارے ہیں اصلی، وہ آن لائن آپ کی ملکیت کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے، سفیان نے، عثمان نے مجھ سے خرید لی، سولڈ آؤٹ ہو گئی ہے۔ اور بعض بندے جو سولڈ آؤٹ میں خریدار ہوتا ہے، سیلر پرچیزر، اس کو مینشن بھی کر دیتے ہیں، بھائی فلاں شہر کا فلاں بندہ ہے جس نے یہ چیز ہم سے خرید لی۔ یہ چیز واضح ہو، کلیئر ہو، اس کے اندر بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ تو آن لائن ملکیت شرعاً درست ہے، آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور اپنے اسی مال کو فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اسی مال کو جو آپ نے خریدا ہے اس کو آپ فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس پر بروکری بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ گھڑی پہنی ہے، اس کمپنی کو آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں آپ کی نمائندگی کروں گا، آپ کا مال بیچوں گا، مجھے آپ کتنا پرسنٹیج دیں گے؟ تو آپ وہ دلالی کرتے ہوئے کمیشن لینے کے لیے کمپنی کا نمائندہ بن کر بھی چیزیں فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ شرعاً بالکل درست ہے، قطعی طور پہ اس کے اندر شبہ بھی شامل نہیں ہے، حرام ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر شبہ بھی شامل نہیں ہے۔ اب اس کا جو آخری پہلو ہے، بعض جو علماء ہیں سطحی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہتے ہیں جی کوک بند کر دیو، یونیلیور ملٹی نیشنل برانڈز بند کر دیں، امریکہ جو ہے اس کے ساتھ تجارت، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ عہد نبوی میں جنگوں کا دور ہے، آپ دیکھیں چھوٹی بڑی سینکڑوں جنگیں ہوئی ہیں، سریے بھی، غزوات بھی، جھڑپیں بھی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہود و نصارہ کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بند نہیں کی۔ اس تجارت میں مسلمانوں کا مالی فائدہ ہے، اور جس عمل میں بھی حلال مسلمانوں کا مالی فائدہ ہے وہ مشروع اور جائز ہے۔ یہ آخری جو شبہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ قانونی حیثیت دیکھیں، پھر اس پر اپنے ہاتھ کی گرفت دیکھیں کہ وہ چیز کسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی موقع پر جا کر میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر سکتے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اسی طرح ایک ادارے کے اندر کہ جو بظاہر ریئل تھا کام کیا، سیل پرچیز کی، ان کا انویسٹ بڑھتے 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 کوئی 5 کروڑ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جا کر کے انہوں نے ان کی رکنیت جو ہے معطل کر دی، ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، اور وہ بیچارے آج تک ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی مؤثر نہیں کر سکے۔ وہ چین سارا بیرون ملک ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کے ہیڈ دبئی میں بیٹھے ہیں، یہاں جو ہیڈ ہیں وہ کراچی میں ہیں، اور جو کراچی والے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے 5 کروڑ ڈوبے ہیں، ہمارے اربوں ڈوب گئے ہیں، یا ہمارے کروڑوں ڈوب گئے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس پر انسان کی پوری نظر ہونی چاہیے۔ حضرت حسن اور حضرت عائشہ پر ایک چھوٹی سی اب سب اس میں ایک لاسٹ کویسچن، جیسے سپوز میں گولڈ کی پرچیزنگ کر لی، میں نے گولڈ لیا $300 کا، وہ جب $310 پہ گیا تو میں نے اس کو سیل کر دیا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے $10 کا پرافٹ مجھے کریڈٹ مل گیا۔ اس میں ایک سیکنڈ آپشن بھی ہوتی ہے جو میرا لاسٹ کویسچن آتی تھا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ٹائم ہمیں مارکیٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کموڈٹی جو ہے یا کرنسی یا کروڈ آئل یہ اپنی میکسیمم لیول پہ گیا ہوا ہے، اب اس نے ریورس آنا ہے، مطلب اس کا ریٹ اب واپس ہو جائے گا، مارکیٹ کریش کرے گی۔ اس میں یہ سسٹم ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ اس ٹاپ پوزیشن پہ ہم اس پروڈکٹ کو خریدنے کی بجائے، کیونکہ خریدیں گے تو وہ واپس آئے گی، لاس ہو جائے گا، بیچ دیں، ہم اس کو اس لیول پہ بیچ دیں گے۔ جیسے وہ مارکیٹ ریورس ہوتی ہے تو وہ پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس اسٹاک میں کچھ نہیں پڑا ہوا، صرف میں نے دیکھا کہ یہ اپنے میکسیمم لمٹ میں لگا ہوا ہے، ایک کموڈٹی یا ایک جو بھی چیز ہے کرنسی ہے، تو میں نے وہاں سے اس کو سیل کر دیا، وہ سیل کر کے ریورس ہوا، جیسی مارکیٹ کریش ہوئی تو وہ مجھے پروفٹ ہو گیا۔ اس میں آپ کچھ یہ جائز ہے، اسی کو کاروبار کہتے ہیں، اور یہی کام دکاندار بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، بڑی مارکیٹوں سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، عام افراد کا ان مارکیٹوں سے تعلق نہیں ہوتا، اور ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاول نیچے آنے والا ہے،
گندم نیچے آنے والی ہے، چینی نیچے آنے والی ہے، تو اب اس کو اس ریٹ پر بیچ دو، اور بیچنے کے بعد پھر وہ چیز جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں وہ ریٹ نیچے آ جاتا ہے۔ کاروبار اسی کا نام ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ خاص طور پر کسی ایک بندے کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچانا یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ دلچسپی لیتا ہے آن لائن کاروبار میں، تو یہ بڑا فن خام بنا پھرتا ہے، چلو میں ذرا اس کو پھنساتا ہوں، جھٹکا دیتا ہوں، تو اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اوورآل دنیا میں تجارت اسی طرح ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا تھا سعر لنا، ریٹ متعین کر دیں، پر میں کیسے ریٹ متعین کر دوں؟ ان اللہ هو المسعر، ریٹ متعین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ ہاں جی، ایک منٹ جی جی بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، بلوغت سے پہلے روزہ فرض نہیں ہوتا۔ جی یہاں سے سوال تھا۔ حسن اور حضرت عائشہ کا جو آج کل بڑا وہ فوقیت والا معاملہ چل رہا ہے، میں یہاں پر اس مجلس کے اندر تو ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سوال آ چکا ہے۔ تو جیلم کا ایک شخص ہے مرزا محمد علی جیلمی، جو اردو دان ہے، اور بعض اردو کتابوں سے اس نے پڑھ کر صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام میں سے بعض افراد کو اور اہل بیت میں سے بعض افراد کو اس نے تختہ مشق جو ہے وہ بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر جنتیاں ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر یہ اتفاقی فہم تھا کہ وہ دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور وہ جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں امت کو آگاہ کیا۔ صحابہ کرام کے دو گروہ، اور ان دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ بلوہ ہوا ہے، جن میں حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح ایک الگ سے بلوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوا، جس کو بلوہ جمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ بھی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو دونوں گروہ ہیں، اختلاف اور لڑائی کے باوجود ایک دوسرے کو جنتی بھی سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے بے احترامی نہیں کی، اور کبھی انہوں نے آیات اور احادیث جس طرح مرزا محمد علی جیلمی فٹ کرتا ہے، حضرت علی اور ان کی اولاد نے کبھی بھی حضرت عائشہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما پر فٹ نہیں کی۔ تو اس نے حدیث عمار کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اسی حدیث کا جو ہے نا وہ اطلاق وہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر کر دیا ہے۔ اب جنتی بھی کہنا اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی بنانا، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جس سے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی اور چھنی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اہل تشیع حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کی بے احترامی کرتے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ اہل تشیع سے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت علی یا ان کی اولاد نے کبھی حضرت عائشہ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہو جو آپ کہتے ہیں؟ اور یہی بات میں مرزا محمد علی جیلمی اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو تبصرہ آپ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ پر کرتے ہیں، کیا یہ تبصرہ کبھی حضرت علی نے، حسن نے، حسین نے اور ان کی اولادوں نے یا ان کے ساتھیوں نے کبھی کیا ہو؟ قیامت کی صبح تک کے لیے وقت ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فخر سادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا پتر سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، حضرت حسن نے صلح کروا دی ہے۔ اب صلح ہونے کے بعد جو بندہ لڑائی کی بات کرے گا، لوگ اس کو شیطان سمجھیں گے، اور یہی شیطانی جو ہے وہ شخص کر رہا ہے۔ اللہ اس کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا،
اللہ نے چاہا تو کسی دن انشاءاللہ ہم نے یہ کام بھی کر دینا ہے۔ اچھا جی، سوال، اچھا آپ نے، ایک دوست ہے جس کا بیرون ملک حرام اشیاء، شراب، خنزیر کے گوشت کا کاروبار ہے، کیا ایسے دوست سے تحفہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے؟ کوئی مسلمان اگر حرام کام کرتا ہے، اب وہ حرام کے مال سے آپ کو تحفہ دیتا ہے یا دعوت کرتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر تو آپ اس کو دین سکھانا چاہتے ہیں، قربت چاہتے ہیں کہ میں اس کو اللہ رسول کی بات بتاؤں اور وہ ان چیزوں سے تائب ہو جائے تو پھر جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر آپ کھا پی کر اس کو کوئی خیر کی بات نہیں کہتے تو پھر جائز اور درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام دعوت کا کام کرتے تھے، دین کی دعوت کا، اور اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ ہے، تو اس فتویٰ کی روشنی میں آپ کو دین کی دوستی کے لیے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ اس تحفے کو یا اس دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات کئی لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں گزرنی، میں نے اس لیے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے کہ ان کا یہ فتویٰ ہے، وہ اس کو جائز اور درست سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر ہم اسی طرح زگ زیگ بنانا شروع کر دیں گے نا، دیکھیں گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، اب یہ ٹیکس جبری لینا یہ بھی ناجائز ہے، اس ٹیکس کے ساتھ وہ افواج کو، پولیس کو تنخواہیں دیتی ہیں۔ اسی طرح بینک کے اندر جو ملازمت کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے نفرت کرنا بلا وجہ، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ان سے دینی محبت رکھنا، ان کو قریب رکھنا، ان کے قریب رہنا، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جی سوال ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ اعتکاف عبادت ہے، عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ عورت کے اعتکاف کا جو مسئلہ ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور صحابیات اور امہات المومنین مسجد کے اندر یہ اعتکاف بیٹھتی تھی۔ مسجد کی انتظامیہ پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے با پردہ اعتکاف بیٹھنے کا اچھے طریقے سے انتظام کریں۔ جی زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے، کفار کے لیے نہیں ہے۔ نو مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فطرانہ تومت المساکین یہ بھی مسلمانوں کے لیے، کفار کے لیے نہیں ہے۔ اوپر بچوں کے شور کی وجہ سے بیان کی کچھ سمجھ نہیں لگتی، نہ ہی صف بندی کا اہتمام ہوتا ہے، مہربانی خواتین کی طرف نظام بہتر کروائیں۔ یہ ہماری جو انتظامیہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان نوٹ گننے کے سوا، اکٹھا کرنے کے سوا ان کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ میں آج جو ہے وہ نماز جب پڑھ رہا تھا نا تو چھینکیں میں نے مارنا شروع کر دیں کہ جمعے کا دن ہے، لوگوں کے صاف ستھرے کپڑے ہیں، اس کی اچھی طرح سے صفائی کریں۔ صفائی کرنے کا بھی یہ اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے والے کو مالک کہتا ہے کہ سامان خریدو، اب وہ سامان سستا خرید لیتا ہے مارکیٹ قیمت سے نیچے، تو کیا اس کے اندر وہ اپنا پروفٹ رکھ سکتا ہے؟ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ اپنی محنت سے، تگ و دو سے مارکیٹ ریٹ سے نیچے خرید لیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مالک کو بتائے،
وگرنہ یہ عمل جو ہے بتدریج اس کو چوری کی طرف لے جائے گا۔ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اولا ہے کہ اس کو اختیار نہ کریں۔ اللہ توفیق دے، ادھر رکھ دیں جی۔ دوست جو تحفے تحائف دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا بڑی بہتر دی ہوئی ہے، میں اپنے سے جو بہتر اور بڑھ کر ضرورت مند ہے ان کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی شادی کرنے کے بعد مسئولیت تو خامند کی ہے، لیکن موت تک باپ اور بھائی جو ہے وہ اس کو نصیحت کرے گا کہ بیٹا پردہ کیا کر۔ پردہ جو ہے اس کی عادت بنانا پڑتی ہے۔ جب بچی ہو تو اس کی عادت بنائیں، دوپٹے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، پھر یہ عادت بن جاتی ہے۔ بالغہ ہونے کے بعد پردہ کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان جو کہتا ہے نا تجھے گھٹن ہو رہی ہے، اب آزاری ہو رہی ہے، عورتیں پھر اس کو اختیار نہیں کرتی۔ یہ خاوند اور سسر جو حیرانگی ہے، لوگ تو ترستے ہیں کہ پردے والی بیوی ملے موجودہ دور میں، اور یہ کیسا خاوند ہے عجیب الڈو باٹا۔ یقین جانیں زنا اور فواحش کی وجہ سے ورجن با پردہ حیا والی عورت جو ہے اس کو تلاش کرنا یہ بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی سب سے بڑی افضل ترین نعمت نیک بیوی ہے۔ تو باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اب گناہ جو ہے وہ خامد اور سسر پر ہے۔ یہ لوگوں کے اندر مرض ہوتا ہے کہ اسی لوگوں دیاں بڑھیاں ویکھنیاں نے، چلو ساڈی بھی لوکی ویکھ لین تے پھر کی ہے۔ ہاں شاہ صاحب نے انہوں کو لوگ جانے اسی بھی گئے سن جو تویر دیں تو اللہ میٹا دینا، وہ تویر گلے چ پا لو تو پھر کوئی شاہ صاحب ہیں جو تعویذ دیتے ہیں تو ان کے تعویذ سے تعویذ سے بیٹا ہوتا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَا أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ تعویذ لین تو پہلا ویکھنا سی پیر صاحب دیاں تیاں ہیں نے کہ نہیں۔ بڑے سارے بریلوی دوست ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں، ان کے علماء ہیں جن کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں، ان کے پیر ہیں جو بے اولاد۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ گلے میں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو مفت ہے اس سے بھی دو، جو نہیں ہے اس سے بھی دو۔ ایک منٹ، ایک ان کی بات پہلے مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سوال کی جو مثال ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جو بھوکا ہو نا تو کوئی مسئلہ بھی خطیب بیان کرے نا اس کا سوال روٹی کے بارے میں ہوتا ہے، سوال تعویذ کا ہو رہا ہے، بیچ میں آپ نے پھر وہ غریب کو بھی دیں امیر کو بھی دیں۔ گلے کے اندر کسی صحابی نے تعویذ نہیں پہنا۔ عہد نبوی میں روحانی بیماریاں تھیں، جادو جنات حملہ کرتے تھے۔ آپ کے مخالفین نے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کو متاثر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کیا گیا۔ ضرورت ہونے کے باوجود صحابہ کرام جس کو اختیار نہیں کرتے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ پانی وہ بھی پانی پینا بھی جیڑا بندہ تویتنا پتر دیندا ہے نا وہ دے کول جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جی سجدہ تلاوت جو ہے اس میں وضو اور قبلہ رخ ہونا اور سجدہ تلاوت میں تین چیزیں نہ بھی ہوں تو سجدہ تلاوت ہے۔ وضو کے بغیر ہو جاتا ہے، سمت کے بغیر بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے،
زمین پر پیشانی لگائے بغیر بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انعام صاحب ادھر آئے میرے پاس. سر صاحب پڑھتے ہیں مطلب کہ کئی بیویاں دے جڑے بوڑھے نے وہ زمین نہ رگڑتے ہوندے نے تو مثلا کوئی بیان یا تو کسی بھی عورت کا جو عبایا ہے نا وہ زمین پہ لگنا ضروری ہے. جتی دی جڑی اڈی تے سول ہے نا وہ بھی برکے چو نظر نہیں ہونا چاہیے. جی وینی لنگ جائے, لد لنگ جائے, کٹا لنگ جائے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو برقع ہے نا عبایا لمبا ہے, گندگی لگتی ہے, اس کو چھوٹا کر لوں؟ فرمایا کوئی چھوٹا نہیں کرنا, اگر گندگی لگتی ہے تو پاک مٹی بھی لگے گی اس کو صاف کر دے گی. تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو عبایا ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے. کس پر لگنا چاہیے؟ اجر ہے, اسی میں اجر ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ ہونے والا ہے وہ کون سا ہے؟ زنا. زنا سب سے زیادہ کن میں؟ شادی شدہ لوگوں میں اس کی رغبت ہوتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نبی علیہ السلام کی جماعت ہے, اس سے بڑھ کر تو نہیں کسی کا ایمان ہو سکتا. وہ ایک بندے نے زہار کیا اپنی بیوی سے, اس کو ماں کہہ دیا. اب کفارہ سے پہلے بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے. اس نے کہا جی چاند کی روشنی تھی, اس کی پنڈلیوں پہ میری نظر پڑ گئی, دماغ پھر شارٹ ہو گیا. تہاڈی مہربانی. سوال ان کا اچھا ہے. اگر اس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لے سکتا ہے. لیکن جو ہے نا یہ بارڈر جھڑپیں ہیں یہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گی. ہاں یہ بارڈر جھڑپیں جو ہے نا یہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گی. اس لیے روزہ بھی گرم اور یہ عمل بھی گرم, بس بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے اجازت لی تھی کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتا ہوں. بوڑھا تھا, نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی. ایک منڈا فٹافٹ اٹھیا, انہیں کہا میں بھی, اور میں بہ جا. اچھا اس میں یہ بھی حکمت ہے, فقہ الحدیث ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہے جس کی شہوت جوانوں کی طرح ہے, انسان بوڑھا ہو اس کی شہوت بھی بوڑھی ہونی چاہیے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. انسان بوڑھا ہو اس کی شہوت بوڑھی نہ ہو تو پھر بڑی خرابی پیدا کرتا ہے. تو جس کی بڑھاپے میں شہوت جوانوں کی طرح ہے اس کو بھی بچنا چاہیے, بیوی سے دور دور رہنا چاہیے. اب صاحب کوئی بندہ گل کر السلام علیکم لئی تو اسی انہوں جواب نے اللہ شکر ہے ماں پیو دیا دعاواں نے کہنا چاہیے. کسی شخص کوئی بندہ حال پوچھتا ہے اور کسی شخص کے پوچھنے پر آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں, جی بہترین عمل ہے. آپ اللہ کا شکر پہلے ادا کرتے ہیں پھر ماں باپ کی دعائیں, بالکل درست اور جائز ہے. جی میرا کوشچن ہے کہ یہ جیسے اب سوسائٹیز بن رہی ہیں بہت زیادہ, اس میں فائل سسٹم چلتا ہے, مطلب آپ پیسے دیتے ہیں اور فائل لے لیتے ہیں اور اس کو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی یہ میرا پلاٹ کس جگہ پہ آئے گا, فرنٹ سے آئے گا, بیک پہ آئے گا, اور اس کا حساب کتاب کیا ہوگا. وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بینکنگ ہوئی ہے تو آج آپ کا یہ پلاٹ نمبر ہے اور وہ فلاں فلاں بلاک میں آپ کا پلاٹ الاٹ ہو گیا. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ پوزیشن ہے, مطلب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. اس میں ایک مرتبہ فکر میری ڈسکشن ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی فائل لے لینا ٹھیک ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے آپ اس وقت تک جب تک آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کا پلاٹ ایگزسٹنس میں ہے کہاں پہ. ایک میں عرض کر دیتا ہوں, یہ جو سوسائٹیز ہیں ان میں بعض سوسائٹیز ہیں کہ جن کے اندر یقینی ڈیل ہوتی ہے کہ آپ فائل کے عوض مالک بھی ہوتے ہیں, نمبر اور جو جغرافیہ ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. تو اسلام کے اندر جس چیز کا خریدنا جائز ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہے. بعض سوسائٹیز کے اندر جغرافیہ بھی ہوتا ہے اور نمبر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی ملکیت نہیں ہوتی. ایسے کئی
सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर ये फ्रॉड हुआ है, तो जो यकीनी तौर पर कारोबार करते हैं उनके अंदर फ़ाइल्स जो हैं ख़रीदी भी जा सकती हैं, बेची भी जा सकती हैं, जायज़ है। ये कारोबार की जदीद सूरतें हैं, इनको शरीयत के उसूलों पर परखना है। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक कोई मिसाल नहीं कि हम बस इसी हदीस के ज़ेरे असर इसको हराम और हलाल कर दें। जैसे ऑनलाइन बिज़नेस है, ऐसे ही ये सोसाइटीज़ का बिज़नेस है। इसके अंदर ये चीज़ है कि यकीनी हो कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। गवर्नमेंट से वो मंजूर शुदा हो, GDA से मंजूर शुदा हो। उसमें देखें अगर बेल्टिंग होती है, उसकी आगे जो फ्रंट पे आगे वो तो उनकी प्राइस कुछ और होती है, हालांकि देही तो सब सेम है। ये देखें जो फेसिंग पार्क है या बुले वार्ड जिसे कहते हैं, उनके पैसे ज़्यादा होते हैं, और फिर ये प्रॉफिट जो परसेंटेज है कुरानंदाजी अल्लाह के हाथ में है, जहाँ जिसका आ जाए। अल्लाह किसी को फ़ायदा ज़्यादा देना चाहता है और किसी को फ़ायदा कम देना चाहता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है।